100 کھانے ہوں دسترخوان پر تو کتنے کھانے کھائے گا؟ 2-4 سے پیٹ بھر جاتا ہے. اس کے بعد پھر نعمتیں لاؤ، وہ کہتا ہے بھائی میرا تو پیٹ بھر گیا، میں تو کھا چکا. خلفائے بنو امیہ میں ایک خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک. ان کو کھانوں کا بڑا شوق تھا، قسم قسم کے کھانے ان کے دسترخوان پر رہتے تھے. ولید عمارتیں بنانے کا شوق تھا ولید کو، اور سلیمان کو کھانوں کا شوق تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جو بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے وہ رعایا کا بن جاتا ہے، اس کو فالو کرتی ہے رعایا. تو ولید کا مزاج تھا عمارتیں بنانے کا، تو پوری مملکت میں عمارتیں ہی عمارتیں بنتی تھی. ہر ایک نقل کر رہا ہے، اس کی کاپی کر رہا ہے، عمارتیں بنا رہا ہے. پھر زمانہ آیا سلیمان بن عبد الملک کا، تو اسے شوق تھا کھانوں کا، تو ہر آدمی کے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوتے تھے. بادشاہ کا شوق، رعایا کا شوق. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ درجے بلند کرے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے، کہ انہوں نے مزاج بدل دیا، لوگوں کا مزاج بدل دیا. اور ان کے زمانے میں عبادات کا شوق بن گیا پبلک کا. عبادات، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، روزے رکھنا، یہ مزاج عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو سلیمان کے دسترخوان پر بہت کھانے ہوتے تھے. کتنے کھانے کھائے گا آدمی؟ دو چک کے بھی پیٹ بھر جاتا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ سلیمان کو سمجھانا چاہیے کہ تو نہیں کھا سکتا، اتنے کھانے کیوں پکاتا ہے. ہم کشمیر میں دعوتوں میں لوگ بلاتے تھے بھی کھانے کے لیے، تو شروع میں ہم نے دعوتیں قبول کی. اس کے بعد پھر ہم نے کہہ دیا بھائی ہم آپ تمہاری دعوت پہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا کہ تم اتنا پکاتے ہو جو کھا نہیں سکتے، کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا پکاؤ جتنی ضرورت ہے. اور وہاں کا رواج ہے، 1-2 ولیمے کی دعوتوں میں ہم گئے تو رواج یہ ہے کہ وہ جو تھال ہوتا ہے، بڑا تھال میں کھاتے ہیں سب مل کے، 4-5 آدمی. تو تھال میں وہ جو پکانے والا ہوتا ہے، وازوان کہتے ہیں اسے ان کے یہاں، پکانے والا کھانا، وہی لا کے ڈالتا رہتا ہے، کوئی منع ہی نہیں کرتا. وہ خود ہی دیکھ کے پھر وہ خود ہی ڈال کے چلا جاتا ہے. پھر وہ اگلا ڈش وہ آتا ہے، پھر وہ اگلا ڈش والا آتا ہے، پھر وہ اگلا ڈش والا آتا ہے. کوئی 15-20 ڈشیں، اس میں کا 1/10واں حصہ بھی آدمی کھاتا نہیں. بھائی کیا کرتے ہو بھائی؟ بس وہ اس میں بیسن، کیا وہ ڈسٹ بن، اس میں ڈال دیتے ہیں. ہائے ہائے، کتنی بڑی نعمتوں کی ناقدری ہے. ہم نے کہا ہم نہیں آئیں گے بھائی تمہاری دعوت میں، یہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سوچا کہ سلیمان کو سبق سکھانا چاہیے، کچھ سمجھانا چاہیے. وہ بہنوی تھے، سلیمان بن عبد الملک کے بہنوی تھے اور مدینہ کے گورنر تھے، خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ کے گورنر. تو بہنوی تھے، ایک رشتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا سلیمان کی دعوت کی. سلیمان نے کہا کہ ارے اتنے کھانے میں پکواتا ہوں پھر بھی میری خواہش پوری نہیں ہوتی، تم کیا کھلاؤ گے مجھے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی شان کے مناسب دعوت ہوگی. اور دعوت کا وقت خوب کھانے پکوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. اور جب وہ کھانے کے لیے آئے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک، تو پہلے بیٹھتے ہیں نا، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو جہاں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہاں انہوں نے سوکھی چیزیں رکھ دی، کھجور، کشمش، بادام، ایسی کچھ چیزیں وہاں رکھ دی. سلیمان کو بھوک لگی. عمر بن عبدالعزیز باتیں کر رہے ہیں، اسے بھوک لگی تو اس نے اٹھا کے انجیر کھایا، بادام کھایا، کھجور کھایا. سلیمان بن عبد الملک نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو انتظام کر رہے تھے ان سے کہا تھا کہ دیکھو جب تک میں خود آ کے کھانا نہ اٹھاؤں تب تک کھانا رکھنا نہیں. جب بھی آؤں یہ کہنا کہ حضور بس تیار ہے، بس ابھی آ رہا ہے، لیکن لانا نہیں.
میں خود اٹھ کے آؤں گا پکانے کی جگہ پر تو یہ اشارہ ہوگا کہ اب رکھو. تو وہ حضرت اچھا پھر سلیمان کو بھوک لگی, اس نے وہ کھائیں کچھ چیزیں. پھر کہا کہ عمر کھانا کب آ رہا ہے؟ تو بڑے خفا ہوئے وہ خدمت والوں پہ, یہ بناوٹی خفگی. ارے لاؤ امیر المومنین بیٹھے ہیں انتظار میں, تم کیا کر رہے ہو تم؟ تو وہ سب جانتے تھے کہ یہ سب بناوٹی ہے. وہ کہنے لگے حضور بس اب آ رہا ہے, بس حضور بس بالکل تیار ہے, بس ابھی آ رہا ہے. پھر سلیمان سے عمر بن عبدالعزیز باتیں کرتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے بھوک لگی. پھر اس نے کہا کہ عمر آخر تمہارا کھانا کب آئے گا؟ اور اب وہ اور زیادہ پہلے سے زیادہ ناراض ہوئے. لیکن سب کو خدمت والوں کو پتا تھا کہ یہ ناراضگی خفگی ہے, بناوٹی ہے. جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ اس نے کھایا ہے, کھجور, کشمش, بادام وغیرہ, اس سے اس کا پیٹ بھر چکا ہے, اب پیٹ اس کا بھر گیا ہے, تو پھر خود اٹھ کے گئے اور کھانا لا کے رکھا, خود کھانا لے کر آئے. تو سلیمان کہنے لگا کہ عمر اب کیا کھاؤں میں, اب میں کیا کھاؤں, بھوک لگتی رہی, جو کچھ سامنے تھا میں وہ کھاتا رہا, میرا تو پیٹ بھر گیا, اب میں کیا کھاؤں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ میں نے بس یہی بتانے کے لیے آپ کو دعوت کی تھی, میری گستاخی کو معاف کیجیے. میں بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو پیٹ سوکھی چیزوں سے بھی بھر جاتا ہے اس کے لیے اتنے کھانے پکوانے کی کیا ضرورت ہے, اتنے کھانے کیوں پکانے کی ضرورت کیا ہے. بس میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو. تو خواہش اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی خواہش انسان کی ایسی نہیں ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ اس کی سب خواہشیں پوری ہو کر کے وہ دنیا سے گیا ہو. خواہشیں سینے میں رہ جاتی ہیں,